اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مجتمع، آج ہم اساتذہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ اساتذہ کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگوں کے دلوں سے اساتذہ کا ادب بھی اٹھ گیا۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، جس طرح طلباء استاد کا ادب کرتے ہیں ویسے ہی آج طلباء پیدا ہو رہے ہیں۔ استاد ایک ایسا معمار ہوتا ہے جو دیوار کو کھڑا کرتا ہے اور پھر اس کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، جو اپنا آج برباد کر کے بچے کا مستقبل سنوارتا ہے۔ میں تو اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنتوں کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا قابل اور اہم بنایا کہ آج زمانے کے اندر ہم نکھر کر سامنے آ چکے ہیں۔ ہمیں بولنے کا طریقہ نہ تھا، ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ نہ تھا، ہمیں چلنے کا طریقہ نہ تھا، ہمیں لوگوں سے ملنے کا طریقہ نہ تھا، ہمیں بولنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، ہمیں کسی چیز کا علم نہ تھا۔ ہم ایک مٹی کے مانند تھے، مٹی کے اس ڈھیلے کے مانند تھے جو لوگ اٹھاتے تھے اور پھینک دیتے تھے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ لیکن ان اساتذہ کی محنتوں کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے رات دن ایک کر کے ہمیں سنوارنے کے بعد ہمیں ایک ایسا ہیرا بنایا کہ آج چمک کر ہم لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کو روشنی دے رہی ہیں۔ یہ ان اساتذہ کی محنتیں ہیں، ہمارا کمال نہیں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے ہمارے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور ہمیں بولنے کا اور چلنے کا سلیقہ بتایا، اور ہمیں بتایا کہ تم کیا ہو اور کیا بن سکتے ہو۔ ہمیں ایک مردہ سے زندہ کیا۔ یہ سب کچھ جو کرنے والے ہیں میرے اساتذہ کرام ہیں۔ آج میں دونوں ہاتھ سے اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی محنت کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی پتہ چلا، بولنے کا سلیقہ بھی آیا، اور آج لوگوں کے اندر اگر نام ہے، آج لوگوں کو علم کے نور سے منور کر رہے ہیں، تو یہ میرے اساتذہ کا کرم ہے، جن کی وجہ سے، جن کی محنت کے بدولت آج ہم کسی منزل کی طرف گامزن ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس منزل پہ دوڑو گے تو دوڑتے چلے جاؤ گے، جنہوں نے ہمیں راستہ بنا کر دیا، جنہوں نے ہمیں منزل بنا کر دی، آج اسی منزل پہ دوڑتے ہوئے ہم دونوں ہاتھ سے اپنے اساتذہ کو سلام پیش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، اگر ان کی وہ محنت نہ ہوتی آج ہو سکتا ہے کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے۔ آج اگر کوئی ہمیں جانتا ہے تو فقط میرے اساتذہ کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ وہ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ ماں باپ مجھے آسمان سے زمین کی طرف لائے، اور میں اس سے بڑھ کر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے استاد کا، جو زمین سے اٹھا کر مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ ماں باپ سے بڑھ کر مقام پھر بنتا ہے تو اساتذہ کا بنتا ہے، کہ جنہوں نے زمین سے اٹھاتا ہے، جہاں انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہاں سے استاد نے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے۔ آج اگر انسان بلند مرتبہ یا مقام پاتا ہے تو پھر وہ اساتذہ کی وجہ سے پاتا ہے۔ اب وہ گئے ہوئے دن واپس پلٹنے والے نہیں۔ جب انسان استاد کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے دل کی آہیں بقا جو ہے وہ اساتذہ کے سامنے رکھتا ہے، کبھی استاد سے کس چیز کا فیض لیتا ہے، کبھی کوئی سوال کر کے استاد کے علم سے اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہے، وہ وقت بیتا ہوا اب واپس پلٹ کر آ سکتا نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ سے پوچھا گیا، حضور آپ کی زندگی کے اندر کوئی خواہش؟ آپ نے فرمایا، کاش کہ میرے استاد زندہ ہوتے اور میں ایک لمحہ ان کے بارگاہ میں جا کر بیٹھتا اور ان کی خدمت میں کرتا اور ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا۔ یہ امام بخاری، جسے حدیث کے اندر امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، امیر الحدیث، جنہیں حدیث کے اندر پختہ مہارت تھی، وہ امام بخاری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میرے اساتذہ زندہ ہوتے، میں جا کے 2 لمحوں کے لیے اپنے اساتذہ کی خدمت کر لیتا۔ امام شافعی علیہ رحمہ جب کتاب کھولتے اور اس کے جب ورق الٹتے، تو آپ کبھی ورق کو آواز کے ساتھ نہ الٹتے،
کہا کرتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ورق کو الٹوں اور میرے استاد سوئے ہوئے ہوں اور استاد کی بے ادبی ہو جائے۔ یہ مقام تھا ان لوگوں کا جنہوں نے استادوں کا ادب کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام یہ دیا، کوئی تو امام شافعی علیہ رحمہ بن گیا، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے، کوئی امام بخاری بن گئے، کوئی امام مسلم بن گئے، کوئی امام ترمذی بن گئے، ہر ایک نے مقام پایا۔ لیکن آج جب سے ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا چھوڑا ہے، آج پھر ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی عالم، کوئی مفکر، کوئی فقیہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ دلوں سے ادب اساتذہ کا اٹھ گیا، دلوں سے ادب، استاد کا پیار، استاد کی محبت دلوں سے رخصت ہوئی۔ آج وہ وقت آ گیا کہ شاگرد اساتذہ کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اور استاد بچوں کے سامنے بے بس بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ وقت آ گیا جس کی وجہ سے آج ہمارا علمی معیار بالکل گر چکا ہے۔ ہمیں تو وہ وقت یاد ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری جیسی ہستیاں جب پڑھا کرتی تھیں اور ان کے اساتذہ کا جو ادب وہ کرتے تھے، میں نے ان کی جب تاریخ کا مطالعہ کیا، جب میں امام شافعی علیہ رحمہ کی سیرت کو پڑھا، جب میں نے امام بخاری کی سیرت کو پڑھا، وہ کیسے کیسے شاگرد تھے جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر دیا۔ آج ان کا نام زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اساتذہ کا پیار دل میں سمائے رکھتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، تا قیامت ان کا نام مٹتا نہیں، تا قیامت ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریں، اپنے اساتذہ کے ساتھ پیار کریں، اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت کریں اور ہر وقت ہر لمحہ اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، تاکہ ہمارا اور اساتذہ کا جو ربط ہے وہ برقرار رہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میرے استاد جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، کبھی ان کو گرم ہوا نہ چھوئے، کبھی ان کو زمانے کی سختیاں نہ آئیں۔ میرے مالک میں تو دعا کرتا ہوں میرے اساتذہ جہاں بھی ہوں ہمیشہ خیر سے رہیں۔ یا اللہ ان کی ہر چلنے والے، ہر اٹھنے والے قدم کو بابرکت بنا۔ بس ہر کوئی جو اپنے استاد سے پیار کرتا ہے، جو بھی اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اپنے استاد کے لیے ایک نہ ایک جملہ ضرور بولے گا کہ جن کے بدولت آج انسان بڑے بڑے منازل، بڑی بڑی منزلیں طے کرتا ہے، یہ ان اساتذہ کی بدولت ہوتا ہے جن کی وجہ سے انسان جنہوں نے دن رات محنت کرتے انسان کے لیے بڑا تگ و دو کیا ہوتا ہے، یہ ان اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔